کیا شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا آج ہمارے فیضان شہری میں جو ہمارا موضوع تھا وہ اعتکاف تھا، اور مدنی میلہ کے ناظرین کو اعتکاف کی طرف ترغیب دے رہے تھے، اور اس کے مطابق اعتکاف کی کچھ احتیاطیں بھی کر رہے تھے کہ کس طرح بنا کر آنا چاہیے۔ آپ بھی اگر کچھ ہمارے مدنی میلے میں ناظرین کو اعتکاف کے بارے میں مدنی کو عطا فرمائیں کہ اعتکاف کرنے والے کو اپنا کیا ذہن بنا کر مسجد میں آنا چاہیے۔ جو بھی کام کیا جائے نا اس کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا یہ فرض ہوتا ہے حسب حال اس کے۔ اب جس کو اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ مسائل سیکھے کہ اعتکاف کرنا 10 دن کا آخری یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، مگر اس کو بلا اجازت شرعی توڑ ڈالنا یہ گناہ، اس کی قضا واجب 1 دن کی۔ دیگر یہ کہ چونکہ اس کو مسجد میں رہنا ہے تو مسجد کے آداب بھی اس کو معلوم ہونے چاہیے، بلکہ تو ہر مسلمان کو ویسے ہی معلوم ہونے چاہیے۔ اعتکاف کے دنوں میں خاص کر وہ چونکہ 10 دن تک وہ مسجد میں رہتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں مجھے کس طرح رہنا ہے۔ کہ ایک تعداد ہے کہ وہ اعتکاف کر تو لیتی ہے لیکن جس طرح وہ کرتی ہے کہ بس، تو اول تو اعتکاف کے معنی کیا ہے اس پر غور کر لے، اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا ڈالنا، جم کے پڑا رہنا۔ تو یہ دھرنا ڈالتا ہے معتکف گویا کہ میں اپنی بخشش کروائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اب جب کسی دنیاوی افسر کے پاس آدمی اصرار کرے، تکرار کرے اور اپنا کوئی کام نکلوانا چاہے تو وہ کیا انداز اختیار کرتا ہے، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بڑا افسر ہو اور یہ اس کے ماتحت ہو اور وہ اس سے اپنی نوکری میں ترقی چاہتا ہو یا اسی طرح کا کوئی بھی کام نکلوانا چاہتا ہو افسر سے، تو اس کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ خاشعانہ، عاجزی والا، خوشامدانہ، اور بہت ہی توجہ کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے۔ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ پھر افسر بگڑ جائے گا، تو میرا کام بنتا بنتا بگڑ جائے گا۔ یہ بہت ساری احتیاطیں ایک دنیا کے افسر کے سامنے کرتا ہے آدمی، کپڑے کا بھی لحاظ رکھے گا، الفاظ کا خیال رکھے گا کہ کوئی ادھر کی ادھر نہ نکل جائے میرے منہ سے، خشوع خضوع جس کو بولتے ہیں، بہت توجہ اس میں رکھے گا۔ تب یہ کہ دنیاوی کام کے لیے جس کا کوئی اتنا خاص ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں کرے گا دوسرا کر دے گا، نہیں بھی کرے گا تو کوئی عام طور پہ یہ کہ آدمی مر نہیں جائے گا، رستے بہت ہوتے ہیں۔ لیکن مغفرت کروانے کے لیے دھرنا ڈالا اور جس پاک پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا اور اب وہ مغفرت کروانے آیا ہے اور دھرنا ڈالا ہے، اب پھر اس میں آ کر دنیا کی باتیں کرے، مذاق مسخریاں کرے، نعوذ باللہ غیبتیں بھی کرے، چغلیاں کھائیں، خدا نہ کرے بد نگاہی کرے، امردوں سے دوستیاں کرے، ان کو تاڑے، جھوٹ بولے، سب کچھ ہوتا ہے۔
اعتکاف میں جو یہ باتیں وہ تو تقریباً یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں بعض، جھوٹ تو بالکل یعنی کہ بہت ہوتا ہے، اور دل آزاریاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہاں بھی ہم جمع ہیں، تو اس میں بھی میں بس وہ کوشش کرتا ہوں کہ شروع میں عرض کر دوں کہ کھانا کھا کے اپنی جگہ پر بیٹھنا، لیکن اطاعت تو کوئی نہیں کرتا، نعرہ ضرور لگاتے ہیں فرمان پر جان قربان ہے، لیکن عام طور پہ وہ بیٹھے رہتے ہوں گے بیچارے، تو وہ پیچھے پھر وہ دیوار بیچ میں آ جاتی ہوگی، کھڑے رہنے والے نافرمان ہوگی، تو یہ کھڑے رہتے ہیں، پھر وہ کسی کو جوش آتا ہے تو وہ ان پر شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹھتے نہیں ہو، یہ نہیں کرتے ہو، ہٹ جاؤ بیٹھ، پھر وہ شور بنتا ہے، اس میں دل آزاریاں، پھر آگے والوں پر یہ گرتے ہیں، تو ان میں جو آگے بیچارے شرافت سے بیٹھے ہیں ان پر یہ گرتے ہیں، تو پھر ان کو چوٹ آنا، ایزا پہنچنا، تو یہ اتنا یہ معتکفین سمجھتے نہیں ہیں ان کو بس بار 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 سمجھانا چاہیے، اپنا یہی کوشش ہوتی ہے سمجھایا جائے ان کو۔ اچھا، تو اب یہ کہ جو آیا اس کو تو پہلی تو اس کی ترکیب یہ ہو کہ وہ معلومات رکھے اعتکاف کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، تو اس کے لیے الحمدللہ فیضان رمضان جو کہ باب ہے فیضان سنت جلد اول کا، اس میں فیضان اعتکاف کا جو جز ہے اس کا از ابتدا تا انتہا مطالعہ کر لے، سمجھنا ہے تو کسی سے پوچھ لے، تو اس طرح اس کو پتہ تو چلے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اگر یہ پڑھے گا نہیں، بعد میں گڑھ ہوتے ہیں بالکل بیچارے آگے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں جب مدنی حلقے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو یہ کباب سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دوست کھچڑے اور کیا کیا لا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کلینک بھی مفت ہے، دوا لے لیں گے، سمجھتے نہ بھی ہو تو بہرحال یہ کہ یہ ایک تعداد ہوتی ہے جیسے فیضان مدینہ میں، تو اس طرح وہ آتے ہیں بیچارے، تو ان کو بھی اور جس مسجد میں جہاں جہاں جو اسلامی بھائی اعتکاف کریں، جو مسلمان اعتکاف کریں، ان سب کو مسجد کے آداب کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ حدیث شریف سرے سے باندھ لیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو، مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے تعلق سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان بڑا عبرت نشان ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو خدا سے کوئی کام نہیں۔ اب یہ اعتکاف کے لیے کیوں آ جاتے ہیں، مسجد کو چوپال بنا لیتے ہیں، تو بڑے مسائل کرتے ہیں، کوئی سمجھانے جائے تو ان سے بھی ناراض ہوتے ہوں گے، بعض لڑتے بھی ہوں گے، جاڑ بھی دیتے ہوں گے، تو اس طرح کے یعنی کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں۔ پہلے تو اعتکاف کا اتنا ذہن نہیں تھا، بڈھے لوگ اکا دکا کہیں کرتے تھے، تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ مدنی جال پھینکا تو بہت سارے عاشقان رسول اعتکاف کے لیے نکل پڑے۔ اب ان میں جیسے جال پھینکتا ہے ماہی گیر، تو جال میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، ککڑے بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی دریائی جانور گھس جاتے ہیں، تو اس طرح یہ یہاں بھی ہوتا ہے، اور شاید ہر جگہ جہاں جہاں گیدرنگ اعتکاف کی ہوتی ہوگی وہاں ایسا ہوتا ہوگا۔ تو کاش یہ سارے میری یہ باتیں سنتے ہوتے، اس وقت تو ظاہر سن بھی نہیں رہے ہوں گے، تو اللہ کرے کہ جو بھی مسجد میں آئیں ویلکم، موسٹ ویلکم، سر آنکھوں پر، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، لیکن آئیں ایسے کہ آپ کچھ یہاں سے پائیں، کچھ لے کے جائیں۔ اگر آئیں گے اور باتیں چیتیں کر کے، ٹائم پاس کر کے، تیری میری کر کے، غیبتیں کر کے، گناہیں کر کے، مسجد کی بے حرمتیاں کر کے، گناہوں کا گٹھڑ بند کر واپس نہ جائیں، بلکہ آپ اپنی اصلاح کروا کے جائیں، سدھر کے جائیں۔ پہلے اگر نمازوں میں کوئی کوتاہی تھی تو نمازیں مکمل کر کے جائیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہاں پڑھنا سیکھ کر جائیں۔ یہاں سب ہوتا ہے ماشاءاللہ، سکھانے کا انتظام ہوتا ہے، سب تربیتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جو پورا یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جدول ہے اس کے مطابق وقت گزارے گا تو ملے گا نا سیکھنے کو، ورنہ کیسے ملے گا۔ تو یہاں بھی جہاں بھی دنیا میں دعوت اسلامی کے اعتکاف جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں یہ ہر جگہ جدول ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے، اس کے مطابق کریں۔
اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں بھی کر رہے، کہیں بھی کر رہے ہیں، مسجد کا آداب تو آپ کو خیال رکھنا ہی ہے، اور اعتکاف کے بارے میں معلومات تو آپ کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح انشاءاللہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اگر اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اجر و ثواب ملے گا. آخری 10 دن کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کا. تو یہ مطلب آداب کے مطابق، شریعت کے مطابق کریں بس اعتکاف. ہمارے یہاں جیسے دعوت اسلامی میں نا کہ تربیت کا نظام ہے، تو اب کوئی بھی نظام ہوگا تو وہ بغیر نظام الاوقات کے چلے گا ہی نہیں نا، کہ پوری ترکیب ہوگی. جیسے اب دنیا کے سارے تقریباً کو تجربہ ہوتا ہے، اسکول پڑھتے ہیں، کوئی کالج پڑھتا ہے، کوئی دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، سب کے سلیبس ہوتے ہیں، نصاب ہوتے ہیں، اور ان کے اوقات کار ہوتے ہیں، ان کے گھنٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ یہ پڑھائے گا، 1 گھنٹہ وہ پڑھائے گا، پون گھنٹہ یہ پڑھائے گا، یوں کرنا سارا نظام بنا ہوا ہوتا ہے. یہ دنیا بھر کا نظام ہے، فیکٹریوں کا نظام، ملوں کا نظام، فوج کا شعبہ، تو پولیس کا شعبہ، سب کے ایک نظام اور ان کے باقاعدہ جدول ہوا کرتے ہیں. جدول مانے وہ شیڈول، سب کے شیڈول ہوتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے بھی جدول ہوتے ہیں، اس کے مطابق چلیں گے تو نظام برقرار رہے گا، باقی تو نظام درم برم ہو جائے گا. یہاں اور پتہ چلا کہ 5000 فارم 10 دن کے لیے مزید بھر چکے ہے نا، جا چکے. تو اب یہ 7000 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اگر بیٹھ گئے، اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ تو ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، کیا کھائیں گے اور کیا کس کو کھانے دیں گے، لوٹا لوٹ کر دیں گے. تو اس لیے ان سب کو مدنی رسیوں سے جکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ کیا کر ڈالیں گے. پھر بھی بعض آتے ہیں لڑا کے تو باہر نکلنا، تیرے کو بتاؤں گا، اس طرح کے بھی بعض گھس جاتے ہیں. تو یہ ان سب کو اپنے کو سدھانا ہے. مداری بندر کو سزا لیتا ہے، بھالو کو سدھاتا ہے، اس کو نچاتا ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ انسان ہے، مسلمان ہے. اگر ان پر یہ سارے موتقبین انفرادی کوشش کریں نا اپنے اپنے طور پر، جیسے ابھی یہ اتنے سارے ہیں کہ وہ نئے موتقبین آئیں گے، اجنبی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بعض پہلی بار آتے ہیں، بعض لگے بندے ہوتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، مگر وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں. بس وہ ایک مدنی مذاکرے سنتے نہیں ہیں، مدنی حلقوں میں شرکت کرتے نہیں ہیں. تو جو بھی جدول ہے اس کے مطابق نہیں چلتے، وہ اپنے انداز پہ چلتے ہیں. تو کیا جو شیوڈ ہے وہ شیوڈ ہی رہتا ہے برسوں تک، بے نمازی تو بے نمازی رہتا ہے، گالی گلوچ کی عادت ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے. جدول میں جب تک اس کو آپ مدنی جال میں جکڑو گے نہیں نا، اس وقت تک ان کی اصلاح مشکل ہے. تو اب اس میں یہ کہ سارے موتقبین اپنے اپنے طور پر نظر میں رکھیں اسلام بھائیوں کو، پھر موقع پا کر نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کریں، انفرادی کوشش کریں. یہ اس طرح انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لیکن اصلاح کرنے نکلے وہ کہ جس کو نرمی کرنا بھی آتی ہو. آپ غصے ہو گئے کہ تم اعتکاف کے لیے کیوں آئے ہو، تمہارے باپ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یوں کرتے تو پھر وہ جھگڑا ہو جائے گا. جھگڑا نہیں کرنا، نرمی سے پیار سے ترکیب بنانی ہے. اس کے نتائج کی تو خوب مدنی بہاروں کے رسالے چھپتے ہیں، فیضان سنت میں بھی ملیں گی اس کی بہاریں، فیضان رمضان میں تو باقاعدہ اعتکاف کے باب میں ان کی اعتکاف کی بہاریں ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ ہم کو سال بھر میں اعتکاف میں دعوت اسلامی کو ایک اچھی خاصی فوج مل جاتی ہے مدنی کام کرنے والوں کی. کل تک بے نمازی تھے تو نمازی بن جاتے ہیں، کل تک گلوکار تھے تو نعت خوان بن جاتے ہیں، ماڈرن تھے تو مدنی حلیے والے ہو جاتے ہیں، شیوڈ تھے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، امامہ سجا لیتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں، درس شروع کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے سینکڑوں ہزاروں مسافر اپنے کو مل جاتے ہیں. یعنی عید کے چاند رات کے اور اتنے قافلے سفر کرتے ہیں کہ میں مبالغہ کروں تو اس کو گننا مشکل ہو جائے. ماشاءاللہ اتنے قافلے ہر جگہ سے سفر کرتے ہیں. تو فوائد ہیں. فائدہ وہ اٹھائے گا جو جدول کی پابندی کرے گا، ورنہ پھر کچا پکا ہی معاملہ رہے گا. پکا ہی پکا کریں سب، جتنے ہمارے ناظرین ہیں حاضرین ہیں سب اس کا خیال رکھیں کہ جہاں جہاں اعتکاف کریں وہاں کا جو بھی جدول ہے اس کو آپ انشاءاللہ اپنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے. تھوڑا آپ کے نفس پر زد تو پڑے گی، لیکن اب یہ کہ کچھ پانے کے لیے کھونا بھی پڑتا ہے. لیکن یہاں سے پانا ہی پانا، کھونا ہے ہی نہیں. تھوڑا نفس کو ہی کنٹرول کرنا ہے، باقی خیر ہی خیر ہے. ہم تو آپ کی دنیا کا بھی خیال رکھتے ہیں اور صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں.
آپ کو کھانا بھی کوشش کر کے ایسا کھلاتے ہیں کہ آپ کی صحت خراب نہ ہو، لیکن یوں لگتا ہے کہ یار یہ تیل سے تربتر نہیں ہے اور یہ دیسی گھی یا اصلی گھی بھی نہیں ڈالتے، پنا نہیں ڈالتے، تو یہ سب گرم مسالہ بھی کم ہے، تو یہ سب آپ کی صحت کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اعتکاف اطمینان سے کر سکیں، ورنہ پیٹ میں گٹر گوں ہوتا رہے گا، پھر بخار چڑھ جائے گا، الٹیاں شروع ہو جائیں گی، جیسے ہوتا ہے جو زیادہ کھاتے ہیں اور وہ اس طرح کا مرغن کھانا کھاتے ہیں وہ بیچارہ اکثر بیمار پڑ ہی جاتے ہیں. ہمارے یہاں کم بیمار پڑتے ہیں الحمدللہ، ورنہ اتنے ہزاروں میں ذرا کب تھوڑے وہ تو 150 تو بیمار پڑیں گے نا اتنے ساروں میں، کیونکہ وہ یہ باہر کا بھی تو کھاتے ہیں نا، کھچڑے آتے ہیں، جیسے میں نے کہا پکوڑے آتے ہیں، طرح طرح کی آئٹمیں آتی ہیں، تو یہ کھائیں گے تو پھر وہ کلینک ہے ان کے لیے، کیا کریں دوائیں بھی دینی پڑتی ہیں، یا کسی طرح کھلا پلا کر دوائیں دلا کر بھی ان کو بس نمازی بنانا ہے، کیونکہ اپنا مسجد بھرو تحریک اس کو چلانا ہے آپ کے تعاون سے. خود ہی نگران شورا جو ہے نا یہ بھی اعتکاف کے باہر ہے، یہ شیوڈ تھے اور اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے. ایک کیسٹ سنی تھی اور چوٹ کھائی تھی، جہنم کی تباہ کاریاں کیسٹ سنا تھا ایک آڈیو، اور اس میں یہ چوٹ کھایا تھا. تو یہ پھر رمضان آ گیا، یہ بیٹھ گئے اعتکاف میں ہم لوگوں کے ساتھ، گلزار حبیب میں جب اعتکاف ہوتا تھا، تو اس میں یہ ان کے دوست تھے، یہ بیچارے تھے جیسے بھی تھے، اب اس سے اندازہ لگائیں کیسے تھے کہ ان کے دوست آئے ان کے پاس ملنے کے لیے، بولا اب یار مولویوں کو تو چھوڑ دو، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہاں بیٹھ گیا. تو یہ ایسے تھے. پھر اللہ کا کرم ہوا کہ اعتکاف کی برکت سے اعتکاف سے داڑھی کی نیت کر کے یہ گئے، وہ دن آج کا دن داڑھی ان کے پاس موجود ہے، اور یوں یہ مزید قریب آتے گئے نگران شورا بن گئے. صلو علی الحبیب باپا. اکثر یہ ہم سنتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، تو اس کی کچھ وضاحت اگر ہو جائے کہ کس طرح سے انسان لالچی ہو جاتا ہے اور کس طرح اس لالچ کے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، اس پر اگر کچھ مدنی پھول مل جائے. اس کا لالچ کا ایک نقصان نہیں ہے، دنیا و آخرت کے بہت سارے نقصانات ہیں. اس کو بخل کہتے ہیں. انہیں کہ بخل کی جو اصل تعریف جو ہے نا، مین تعریف وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرنا، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یا وہ احرام جس نے باندھا تو دم اس پر لگ گیا کسی ایسی غلطی کی، تو پھر دم کا نام پڑے تو اپنا دم نہ نکلے بلکہ وہ دم ادا کرے، کفارے جو بھی ہیں اس کا ترکیب کرے. کسی بات پہ تاوان لگا تو خیر دم دیا، دم لگا، یا اور کفارے جو بھی ہے، تو اس طرح کے جو بھی واجبات ہیں نا وہ ادا کرنے ہوتے ہیں. اور دوسرا بخل کا ایک تعریف یہ ہے کہ اب نیچے کی طرف یہ تو ہے مین تعریف کہ یہ تو کرنا ہی ورنہ بخیل ہے، اگر وہ حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ وغیرہ پوری نہیں دیتا، حقیقت میں بخیل ہے یہ. دوسرا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے، یہ بھی ایک بخل ہے. اپنے رشتہ داروں کے لیے جو صلہ رحمی ہے، اب اس میں اگر رشتہ دار اپنی حاجت پیش کرتا ہے کوئی مالی حاجت، تو اب اس کی حاجت پوری کرنا ہوتی ہے. تو بہرحال بخل بہت بری بلا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جن کے ہم لوگ پیروکار ہیں، یہ بہت سو کو نہیں پتا ہوتا، ہم ان کے پیروکار ہیں. وہ ہم حنفی جو ہے نا، یہ ان کے بھی پیروکار ہیں ایک شعبے میں، عقائد وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں. تو ان کا فرمان بہار شریعت میں یہ نقل کیا گیا کہ بچوں کو جود و عطا، جود و سخاوت، جود و کرم کی تربیت دینا یہ واجب ہے.
نہیں دے گا تو واجب کا ترک گناہ ہوتا ہے. بچوں کو بھی خود بھی بخل نہ کرو, بچوں کو بھی بخیل مت بناؤ. تو اس کے لیے یہ کہ بچے کی جو ذاتی ملک ہے وہ استعمال کر نہیں سکتا, یعنی کہ کسی پر استعمال نہیں کر سکتا, اس کی ذات پر ہی خرچ ہوگی تو یا اس کے لیے جمع ہوگی, جو والد ہے سرپرست ہے جو بھی وہ اس کو جمع رکھے گا. اور بچے کی ملک میں سے والد بھی استعمال نہیں کرے گا, اس کی ماں بھی استعمال نہیں کرے گی. اس کے مزید احکام ہے کہ کب استعمال کریں گے. عام طور پہ بچوں کی چیزیں جو کھا جاتے ہیں نا ہمارے یہاں, یہ جائز نہیں ہے. تو خیر, تو اب بچے کو بھی جود و عطا کی تربیت کس طرح دی کہ اس کے ذریعے کسی کو جیسے کہ خیرات دینی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, کسی کو مال بھجوانا ہے, کسی کو تحفہ بھجوانا ہے, تو اس کے ہاتھ کے ذریعے بھی بھجواتا رہے تاکہ اس کا ذہن بنے کہ دینا چاہیے, لاؤ لاؤ نہیں ہو, لٹاؤ لٹاؤ ہو, ایسا ذہن بنے. کاش لیکن ایسا کوئی نظام ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو بہرحال بخل جو ہے نا یہ بہت برا ہے. بخیل اللہ سے دور, لوگوں سے دور اور جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. سخی اللہ سے قریب, لوگوں سے قریب, جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے. تو اس طرح بخل سے بچنا ضروری ہے کیونکہ لالچ تو ہے ہی واقعی بری بلا. یعنی اس کے علاوہ بھی خامخواہ جو لالچ کرتے ہیں نا, جیسا مال کمانا, اگر حلال طریقے سے کما کر کوئی مالدار بن بھی جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن اس کا وبال بعضوں کا دنیا میں بھی ہے. بتا خور کس کو بھائی چٹھی بھیجے گا, اس کے بعد 2 پیسے ہوں گے. کسی ملازم کو نہیں بولے گا کہ تو دے, دکاندار کو بولے گا تو دے. یہ جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے. اسی طرح ڈکیتی, ظاہر ہے کہ دکاندار یا مالدار کیا ہوگی. اچھا, تاوان کے لیے اغوا, بچہ اٹھا جانا یا بڑے کو اٹھا جانا یا خود سیٹ صاحب کو اٹھا جانا, یہ ہوتا ہے. جو مالدار نہیں ہے, عام سا آدمی, اس کو کوئی نہیں اٹھاتا. تو فٹ پاتھ پہ سو جاتے, سوئے پڑے ہوتے ہیں. ان کو اٹھائیں گے تو الٹا ان کو کھلانا پلانا پڑے گا, الٹا گلے ہی پڑے گا, سنبھالیں گا اس کو. یوں دنیا میں بھی مال کا وبال عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے. پھر یہ کہ حسد خور مالداروں کے زیادہ ہوتے ہیں, غریبوں کے کم. ہم اگر کھار کھاتے ہوتے ہیں مالداروں پر, ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کا نقصان تو پہنچتا ہے نا اپنے کو. اچھا, پھر مال کی اگر محبت ہے تو اس دور میں یہ خود تاجر برادری سمجھتی ہے کہ مال اکٹھا کرنے کے لیے حرام ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں یا نہیں. سود کی لون, رشوت, ٹیکس کی چوری, پھر یہ کہ جھوٹ بہت چلتا ہے کاروبار میں آج کل, دھوکہ, ملاوٹ والا مال بیچنا, اچھا مال دکھا کر گھٹیا مال پکڑا دینا, اوپر اچھا مال رکھنا نیچے گھٹیا ڈال دینا. یہ عام طور پہ مطلب ہے کہ تجارت میں یہ ہوتا ہے. اور اتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. یعنی آپ لوگوں کو حیرت ہوگی, چنے کی دال سے ملتی جلتی ایک دال آتی ہے جو کہ جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ, انسان کے بھی نقصان دہ, بالکل ملتی جلتی ہوتی ہے. یلو دال اس کو بولتے ہیں یہ لوگ. تو وہ مکس کر کے کافی چلاتے ہیں, سیم ملتی جلتی ہوتی ہے. اس کی علامت یہ کہ وہ گلتی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو گھر میں یہ دال کو اتنا گلا ہے, گلتی نہیں ہے. تو یہ وہ ہوتی ہے جس کا کھانا جانور کے لیے بھی نقصان دہ. ہمارے یہاں یہ ہے. یعنی اسی طرح کی ایسی ملاوٹیں تاجر لوگ کرتے ہیں کہ الامان والحافظ, کیونکہ مالدار بننا ہوتا ہے. جس کو مالدار بننے کی حوث نہیں ہے وہ اتنے لفڑے کیوں کرے گا, وہ کھائے گا, پیے گا, موج کرے گا. تو یوں مال کی لالچ, مال کا لالچ, مال جمع کرنے کا شوق جو ہے وہ خصوصاً آج کل بہت گناہ کروا رہا ہے, بہت گناہ کروا رہا ہے. کتنوں کی حق تلفیاں کر دیتے ہیں, مزدوروں کی مزدوریاں دبا لیتے ہیں,
اور حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ ترغیب ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو مزدوری دے دی جائے، تو کھا جاتے ہیں، رگا کے دیتے ہیں اس کو مزدوری، ستا کے دھکے کھلا کے دیتے ہیں، کتنوں کے قرضے دبا لیتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں جو آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، یہ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ حصہ دے رہا ہوں اس کا، بہت کچھ ہوتا ہے جو مجھے بھی معلوم نہیں ہوگا، بیپاریوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو بخل بہرحال بہت بری بلا ہے، بخل ہی کی وجہ سے چوریاں، ڈکیتیاں، خون خرابے، دہشت گردیاں، ان سب کے پیچھے بخل، مال کی محبت کے مال کی، بس مال مجھ سے چپکا رہے، اور کرتے ہیں سب مال کے لیے کرتے ہیں، اس طرح آخر کار ان کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ مال کسی کے ساتھ تو آتا نہیں ہے۔ آپ نے جو سونے کے چاکلیٹ بنا کے جمع کر کے رکھے ہیں، بسکٹ سونے کے نا، بسکٹ بنا کے رکھے ہیں، کیا آئیں گے ساتھ میں؟ اگر آپ بھی گئے چلو بھائی آپ نے وصیت کر دی، اور جس کو وصیت کی وہ بھی آپ کی طرح ہی ہو ادھورا، اور نے سونے کا اندر سونے کے بسکٹ ڈال دیے، اب گور کن جو ہے یہ تو آپ کے گھر کا آدمی نہیں ہے، آپ کے خاندان کا آدمی نہیں ہے، بھروسے والا آدمی ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ جب یہ بسکٹ کے لیے قبر کھودیں گے تو شاید کفن بھی کھینچ لیں گے ساتھ۔ تو یہ دنیا میں مال بھی اگر قبر میں ڈال بھی جائے تو کام کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے بہرحال ہم سب کو بخل سے بچنا چاہیے، بالکل 100% یہ مقولہ درست ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو قناعت کی دولت نصیب فرمائے اور سخاوت کی نعمت سے مالا مال کرے، لالچ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں لالچ ہر صورت میں دیکھو نا، یہ مستثنیات تو ہوتے ہیں، نیکیوں کی لالچ جو ہے یہ تو اچھی چیز ہے، مگر اس لالچ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ بے نمازی ہے، مثال کے طور پر، اور فضیل بھائی چاہتے ہیں کہ میں نمازی اس کو بناؤں، نماز کا بولوں، اس کو نماز کی تلقین کروں، کیونکہ یہ بہت بڑا افسر ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اس کو نمازی بناؤں۔ اچھا غریب بھی بے نمازی ہے، اس کو نہیں پوچھنا میں نے، میرے کو لالچ ہے نا، میں افسر کو نمازی بناؤں۔ ہم دونوں مطلب حریف آئیے کہ میں نمازی بناؤں، وہ بولے بے نمازی بناؤں، تو اب یہ کہ شیطان بولے گا کہ ہاں یار تو بنا، بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ہے دھوکہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کے ذریعے اس کی اصلاح ہو رہی ہے اور ہو جاتی ہو اور یہ خوش ہوگا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہاں یہ لالچ کرنا کہ میں ہی یہ سعادت حاصل کروں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس کو بہت یہ برا ہتھیار ہے جو عام طور پہ آدمی نہیں سمجھتا، اس کو سعادت سمجھ کے کرتا ہے، سعادت نہیں حماقت ہے۔ تو اب یہ کہ ان سارے کاموں کے لیے علم چاہیے، جب تک علم دین نہیں ہوگا اور عاشقان رسول کی صحبت نہیں ملے گی، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے، مدنی انعامات پر عمل نہیں کریں گے، دینی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ ساری باتیں کیسے آئیں گی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی نے بولا کہ میرا باپ بہت غصے والا، افطار کے ٹائم پر بھی اسے رہا نہیں جاتا، ایک گالیاں دیتا ہے۔ اچھا اب یہ بیٹا کیسا ہوگا؟ یعنی یہاں یہ اپنے کو جیسے نہیں بولتا کہ شاگرد سے استاد کی لیاقت کا پتہ چلتا ہے، تب یہ کہ جو بیٹا مطلب یہ بالکل آسرا نہیں کرتا اور وہ لاکھوں کروڑوں سن رہے ہیں، اچھا ان کے محلے والے بھی سنتے ہوں گے، ان کے گھر والے بھی سنتے ہوں گے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا باپ بیٹا ہوا ہے جو گالیاں دیتا ہے نا غصے والا ہے، خالی بولا میرا باپ بیٹا۔ اگر باپ نے سن لیا، دیکھ کیسی خبر، کیسے تیرے کو مدنی چینل پہ اب باپ وہ ہلکی پھلکی گالیاں دیتا ہوتا، دو ٹکڑے گالیاں دے گا، ظاہر اس کی تو پھرے گی نا، تو ساری دنیا میں میرے کو رسوا کر دیا، سارے محلے میں منہ دیکھنا ایسا نہیں رہا، میں 4 دیواری میں غصہ تو نے دلایا تھا اور تیرے کو بولا کہ کمبخت چپ مر، اور تو نے اس کو گالی بنا دیا، اور جا کر مدنی چینل پر اعلان کر دیا کہ جو مدنی چینل وہ بھی رمضان کے مہینے میں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی
ध्यान रखने वाले इसी को देखते हैं। उन्हें मेरा ऐसा रुसवा कर दिया, तो अब जो गुस्से के साबिका सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इस तरह का सवाल करने से इसका पूरा इम्कान है। तो इसलिए ये खाली ये आपका एक फोन नहीं है। मेरे को तो यार इतनी चिट्ठियां, और फिर ये कि क्या बड़े ने क्या छोटे, जवान लड़का था, ये बहुत शरारती है, हमारी बात नहीं मानता है, हमको बहुत तंग करता है, इसको आप समझाओ। अब मैं क्या समझाऊं, इसको पूरा डिग्रेड तो कर दिया बेचारे को। अब उसकी तो बिल्कुल घूम गई होगी। अब अगर घर में बाप इस तरह बोलता ना, तो ये बाप को डायरेक्ट जवाब देता होगा लड़का ऐसा। अब मेरे सामने बेचारा जवाब भी ना दे सके, ना सिर्फ मैं, बल्कि अच्छी खासी माशाअल्लाह वो गैदरिंग थी, उसमें वो लगा तो समझाओ। तो कैसे समझेगा? बात समझदार और पढ़े लिखे लोगों का भी ये मेरा तजुर्बा है कि अपने अच्छे समझदार लड़के को मेरे पास लाए, माँ को बहुत सताता है, इसको आप समझाओ, हमारी नहीं मानता, आप समझाओ। तो मैं कभी कभी समझाता हूँ उनको कि अब ये नहीं समझेगा। आपने इसको, जिसका ये रिस्पेक्ट करता है, जिसका एहतराम करता है, जिसको ये पीर बोलता है, तो अब ये आप पर मजीद शायद बिगड़ेगा कि मेरे पीर के सामने भी तुम लोगों ने मेरे को डिग्रेड कर दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए आप मेरे कान में बोल देते, लिख कर दे देते, इस तरह के इसको पता न चलेगा आपने मुझे शिकायत की है, तो फिर मैं समझाता तो इस पर असर पड़ेगा। अब तो ये कि वो बोलेगा अब तो बदनाम हो ही गया हूं, तो अब बद से बदनाम बुरा, तो बदनाम कर दिया, बदी भी करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो ये बेचारे नहीं समझते, भले पढ़े लिखे लोग होते हैं, बात समझ, ये चीजें नहीं समझते। अब इसमें सवाल इस तरह हो कि हमारा एक रिश्तेदार जो है ना, ये बहुत गुस्सा करता है। इफ्तार के टाइम पर भी बाज नहीं आता गुस्से से। अभी क्या इफ्तार के टाइम पर गालियां, जो किस्सा वो एक बार हुआ होगा, रोज नहीं होता, और उसके मिजाज के खिलाफ हो गया होगा। उसने क्या गालियां, माँ बहन की गालियां तो शायद ना दी हो, और कम वक्त और बदबख्त और कमीना और इस तरह का होगा। तो ये भी है तो एक गालियों की किस्म, लेकिन ये वो नंगी गालियां नहीं है। तो अब इसको जब कोई मिजाज के खिलाफ, तो ऐसे मौके जो गुस्सा आ जाए तो दूसरों को चाहिए कि वो रिप्लाई ना दें। अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो फिर वो समोसे का जो है ना तबाक, वो उठा के सर पे भी दे मारेगा, खुद भी महरूम रहेगा समोसों से और दूसरों को महरूम कर देगा। गुस्सा तो फिर गुस्सा होता है। तो इसलिए वो ऐसे मौके पर कुफ्ल मदीना यही काम आ सकता। माँ तो पहले से वार्निंग देती है ना, तेरे बाप को आने दे, आज तो तुझे पिटवाऊं, याद रखना पिटवाऊंगी। जाहिर है पहले से वार्निंग देगी या इसके सामने बोलेगी तो बच्चा तो बदजन होना ही होना है। उसने बोलेगा बेचारा, क्या वो मुकाबला तो कर नहीं सकता, लेकिन वो उसके जहन में बगावत। और फिर यही बच्चे, इस तरह के बच्चे बड़े होकर बोलते हैं कि हमको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। यहाँ भी बैठे होंगे, बोले हमको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जब देखो झाड़ेंगे, जब देखो झाड़ेंगे। तो माँ का काम झाड़ना, बाप थका हार आया, शिकायत सुनना और बेटे को मारना, बस ये दो काम है। कि अगर बेटे को मारता नहीं है बाप तो माँ नाराज होती है। माँ को राजी रखना जरूरी है, ये थानेदार है घर की, ये नाराज हुई तो फिर केस मजीद खराब होता है, तो खुश करने के लिए मारना पड़ता होगा। तो है मतलब तरबियत की बच्चों के बजाय इनके माँ बाप की तरबियत की ज्यादा जरूरत है। बहरहाल वालिद साहब का प्यार नहीं मिला, ये शिकायत भी मुनासिब नहीं है, बल्कि अब दुनिया से उनके जाने के बाद हदीस शरीफ में तो ना कि अपने मुर्दों को भलाई के साथ याद करो। तो इसने अपने मरहूम बाप को भलाई के साथ याद नहीं किया ना, बुराई के साथ याद किया। अब प्यार नहीं मिला, वो तो उसने शिकायत कर दी, अपने कारनामे नहीं बताया कि प्यार क्यों नहीं मिला। बाज ऐसा सताते हैं, वाकई माँ बाप को ऐसा सताते हैं कि माँ बाप तंग आकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे भी केस बनते रहते हैं। वैसे आमतौर पे बोलते हैं कि हमको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, माँ बाप ने हमारे साथ यूं किया यूं किया यूं किया, इस वजह से। मेरा दिल पाक हो सरकार दुनिया की मोहब्बत से, मेरा दिल पाक हो सरकार
محبت سے مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا مال و دولت سے مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا دولت سے گناہوں کی میں چادر تان کر دن رات سوتا ہوں، گناہوں کی میں چادر تان کر دن رات سوتا ہوں، جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے، میرا سارا وجود افسوس لتڑا ہے گناہوں سے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا سارا وجود افسوس لتھڑا ہے گناہوں سے، مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے، مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے، کرم ایسا محشر کھلے مال کے دفتر، کرم ایسا محشر کھلے مال کے دفتر، کھڑے نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا دو کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، کرم شافع محشر کھلے مال کے دفتر، کرم شافع محشر کھلے مال کے دفتر، کو بدکارو کمینہ ہوں مگر ہوں
ریاست ہے الہی مغفرت پر ہماری اپنی رحمت سے الہی مغفرت پر اپنی رحمت سے الہی مغفرت پر الہی مغفرت مغفرت پر کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔